یا اللہ میری بیوی کا غصہ ٹھنڈا کر دے، میں اب روز روز کی لڑائیوں سے تھک گیا ہوں۔ تم ہر وقت مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہو؟ گھر آتے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں، نہ وقت دیتے ہو۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں اس گھر کے لیے، لیکن اس گھر میں سکون کہاں ہے؟ بیٹا ایک بات کہوں، استغفار پڑھو، کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ جہاں گناہ کم ہوتے ہیں وہاں سکون آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آج گھر کتنا پرسکون لگ رہا ہے۔ پتہ ہے اب دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس زبردست اور معلوماتی پیشکش میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع بہت خاص اور سیدھا دلوں پر اثر کرنے والا ہے، اور وہ ہے استغفار سے شوہر بیوی کی لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شادی شدہ زندگی کے گہرے اور تکلیف دہ مسائل کو ایک بہترین اور خالصاً الہی روحانی علاج کے ذریعے کیسے حیرت انگیز طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ دلوں کو جوڑنے کا ایک زبردست ربانی نسخہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ایک سوال جو آج کل بہت سے دلوں پر بوجھ بن چکا ہے، کیا مسلسل جھگڑوں کے بوجھ تلے دبے پریشان حال رشتے میں واقعی حقیقی سکون پانا ممکن ہے؟ اکثر جب گھروں میں تلخیاں بڑھتی ہیں نا، تو فاصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنے کی یہ روحانی مشق اس گھٹتے ہوئے ماحول میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح آتی ہے۔ یہ کھوئی ہوئی محبت اور ہم آہنگی کو بحال کرنے کی سب سے اثردار چابی ہے۔ چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ازدواجی زندگی اور اختلافات۔ دیکھیں، اسلام میں نکاح صرف کوئی کاغذ کا معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک نہایت مقدس رشتہ ہے۔ اور جب دو مختلف لوگ اس رشتے میں جڑتے ہیں تو تھوڑے بہت اختلافات تو ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے کردار کا ایک فطری امتحان بھی ہے۔ قرآن مجید میں شادی کی اصل بنیاد بہت واضح طور پر بتائی گئی ہے، اور وہ ہے محبت اور رحمت۔ سوچئے ذرا، جب ہم تکبر، انا یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان اصولوں کو بھلا دیتے ہیں تو دلوں میں دوریاں تو خود بخود پیدا ہوں گی نا۔ ایک گھر کو اندر سے بالکل پرسکون اور پرامن ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے جھگڑوں میں جب انا بیچ میں آتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ یہی وہ دوریاں ہیں جو گھر میں منفی سوچوں کو جگا دیتی ہیں۔ پھر شیطان کے وسوسوں کو اندر آنے کا راستہ مل جاتا ہے، جو شک اور غصے کی آگ پر مزید تیل چھڑکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، استغفار، جو کہ ایک بہترین روحانی علاج ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے جنہیں ہم عادت کے طور پر دہرا دیتے ہیں، یہ اپنی خامیوں کا سچا اعتراف ہے، اور اپنی انا کو مار کر اللہ کی رحمت کے سامنے مکمل طور پر جھک جانے کا نام ہے۔ دل کے گہرے زخموں کو بھرنے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا یہ سب سے پہلا اور سب سے طاقتور قدم ہے۔ جیسے جیسے انسان سچے دل سے ان الفاظ کی تکرار کرتا ہے تو اندر کی وہ کڑواہٹ جو رشتوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سمجھنے کی ہے، جب کوئی انسان اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہو کر معافی مانگتا ہے تو اس کی اپنی انا ٹوٹنے لگتی ہے، اور یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کی شدت کو فوری طور پر کم کرتی ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہوتی ہے تو وہ دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے آگے جھکنا، تلخ باتوں پر صبر کرنا اور نرمی سے جواب دینا فطری طور پر آسان لگنے لگتا ہے۔ تیسرا حصہ ہے معافی کی اہمیت اور اس کی عظیم فضیلت۔ گھر میں حقیقی صلح اور امن کے لیے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عظیم فضیلت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں ایک بڑا واضح فرق ہے، ایک طرف غصے اور رنجش کا بھاری بوجھ اٹھائے رکھنا ہے جو اعتماد کو تباہ کرتا ہے، اور دوسری طرف معاف کر کے دل کو ہلکا اور پاک کر لینا ہے جو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ جو انسان اپنے شریک حیات کو معاف کرنا سیکھ جاتا ہے نا، وہ دراصل خود کو غصے، حسد اور تکبر کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر لیتا ہے۔
ذرا فرض کریں جیسے سمندر کی نرم لہریں مسلسل ساحل سے ٹکراتی ہیں اور ان سخت نوکیلے پتھروں کو بالکل ہموار کر دیتی ہیں، بالکل ویسے ہی استغفار کا تسلسل ماضی کی ساری غلطیوں اور تلخیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اصل جذباتی شفا اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم دوسروں پر الزام لگانا چھوڑ کر اپنا احتساب کرتے ہیں، اور جہاں ہم اپنی انا کو ختم کرتے ہیں وہیں سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ چوتھے حصے میں ہم اسے دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب اس تصور کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو بڑی حکمت سے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں اور اولاد کی خامیوں کو معاف کریں اور درگزر کریں۔ یہ اس بات کی ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اللہ ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت کرنا ان کے اس دنیا کے رشتے کو سیدھا جنت کے رفاقت میں بدل سکتا ہے۔ اور اس شاندار حدیث پر غور کریں۔ فرمایا گیا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اکثر میاں بیوی سوچتے ہیں کہ وہ اپنے جھگڑوں میں بری طرح پھنس چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن بار بار کی جانے والی توبہ ان بند راستوں کو کھولتی ہے جہاں امید کی کوئی کرن نہیں ہوتی۔ یہ استغفار ایسے حیران کن حل اور رحمتیں لے کر آتا ہے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ احادیث میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال آتی ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص کسی سنسان خطرناک صحرا میں بھٹک رہا ہو، اس کی سواری گم ہو جائے جس پر پانی اور کھانا ہو، وہ بس موت کا انتظار کر رہا ہو اور اچانک اسے وہ سواری واپس مل جائے۔ اس شخص کو جو خوشی ہوگی نا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب میاں بیوی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو سوچئے اللہ اس گھر کو اپنی لامحدود رحمتوں اور برکتوں سے کیسے بھر دے گا۔ اور ہمارا 5واں حصہ ہے استغفار سے گھر کا سکون۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر اس سے گھر کا سکون کیسے واپس آتا ہے؟ استغفار روزمرہ کی زندگی میں ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ دلوں سے شیطان کے ڈالے ہوئے ان وسوسوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے جو بدگمانی پھیلاتے ہیں۔ یہ دلوں میں خوشی اور روحانی ہم آہنگی لاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ میاں بیوی کو تانے دینے یا غصہ کرنے کے بجائے انتہائی محبت، احترام اور عاجزی سے بات کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک ساتھ مل کر ذکر اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نہایت گہری ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ مشترکہ روحانی سفر غصے کی آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اس سے باہمی اعتماد کو ایک ایسی مضبوط بنیاد ملتی ہے جسے دنیا کی کوئی بھی الجھن آسانی سے ہلا نہیں سکتی۔ امام شافعی کا ایک بہت پیارا قول ہے کہ اللہ کا علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں یا نافرمانیاں کرتے ہیں تو گھر سے برکت اور سکون کا نور اٹھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی استغفار کے آنسوؤں سے دلوں کا زنگ دھلتا ہے، پیار، محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا وہ روحانی نور گھر کے کونے کونے میں دوبارہ جگمگا اٹھتا ہے۔ تو کیا استغفار آج سے ہی آپ کی وہ روزمرہ کی عادت بننے جا رہی ہے جو آپ کے گھر کی بنیاد کو مکمل طور پر اور مثبت انداز میں بدل دے؟ ہم اس معلوماتی پیشکش کو اس طاقتور سچی بات پر ختم کرتے ہیں کہ سچی توبہ سے ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے رشتے واقعی جڑ سکتے ہیں۔ استغفار سے شوہر بیوی کی لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ یہ صرف ایک عنوان نہیں، یہ ایک عظیم اور آزمودہ حقیقت ہے۔ اگر آج کے اس تجزیے سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس پیشکش کو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی زبردست اور معلوماتی پیشکشوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔